ایک امیر کا پاکستان ہے، ایک غریب کا پاکستان ہے۔ غریب کا پاکستان وہ پاکستان ہے جہاں صرف گزشتہ سال یعنی 14 لاکھ سے زائد بچوں نے بھوک یا خوراک کی کمی کا سنگین مسئلہ جو ہے وہ برداشت کیا ہے۔ آج رات بھی لاکھوں بچے ہیں جو بغیر کھانا کھائے سو گئے ہیں۔ 2.5 کروڑ سے زائد پاکستان کے ہی اسی پاکستان کے وہ بچے ہیں جو کہ صرف اس لیے اسکول نہیں جا پاتے کیونکہ ان کے والدین کے پاس رقم نہیں ہوتی، پیسے نہیں ہوتے، اور جن کے پاس تعلیم ہے ان کے پاس روزگار نہیں ہے۔ وزارت منصوبہ بندی کے مطابق گزشتہ 10 برسوں میں بے روزگاری کی جو شرح ہے وہ 1.5% سے بڑھ کر 7% تک پہنچ چکی ہے، اور اس مشکل صورتحال میں جن معصوموں کا روزگار لگا ہوا ہے ان کی کمائی یہ جو اس وقت مہنگائی چل رہی ہے اس سے مطابقت نہیں رکھتی ہے۔ اب سرکاری اعداد و شمار ہے میرے سامنے، کم از کم تنخواہ صرف اور صرف ذرا غور سے سنیے گا 36,000 روپے مقرر کی گئی ہے، لیکن اس پر بھی پوری طرح سے عمل نہیں ہو پاتا۔ پچھلے سال بجٹ میں جو سرکار نے گریڈ 1 سے 16 تک کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا تھا، وہ اضافہ تھا 25%، اور اس پر بھی وزیر اعظم سے لے کر ہمارے وزراء تک تمام لوگوں نے قوم کو بتایا تھا کہ یہ جو 25% کا اضافہ کیا گیا ہے یہ اتنا آسان کام نہیں تھا، یہ بڑا مشکل کام تھا، لیکن پھر بھی ماشاءاللہ بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے، حاتم طائی کی قبر پر لات مارتے ہوئے ہماری حکومت نے 25% کا یہ اضافہ کر دیا تھا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا تھا وزراء نے بھی، وزیر اعظم نے بھی، کہ اس وقت قوم کو ساتھ چلنا چاہیے، قوم کا ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ اچھا وقت آنے والا ہے جس کی ہم امید تو کرتے ہیں، جس کی ہم دعا تو کرتے ہیں، لیکن اللہ جانے وہ وقت کب آئے گا۔ اب یہ تو میں نے آپ کو سمجھا دیا بڑی ڈیٹیل سے، حالانکہ آپ مجھ سے زیادہ اچھے سے سمجھتے ہیں کہ غریب کا پاکستان کون سا والا ہے۔ اب ذرا آ جائیے امیر کے پاکستان کی طرف۔ تو ناظرین، جو ہمارے پاس امیر کا پاکستان ہے، قوم سے قربانی کا طلبگار پاکستان ہے، جو کہ امیر کا پاکستان ہے، جہاں بچے منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوتے ہیں، ان کے جو اسکولز کی ماہانہ تنخواہ، اب معاف کیجیے گا، ماہانہ جو فیس ہوتی ہے وہ سرکار کی مقرر کردہ کم سے کم تنخواہ سے زیادہ ہوتی ہے۔ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، قانون پر یہ عمل نہیں کرتے بلکہ ان کے اشاروں پر پورا کا پورا قانون چل رہا ہوتا ہے۔ منتخب نمائندے جو obviously عوامی مسائل اور قانون سازی پر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو جانے کن کن القابات سے نوازتے ہیں، ہم دیکھتے آئے ہیں، لیکن اپنے فائدے کے لیے ایک ہو جاتے ہیں۔ قومی اسمبلی کے اراکین اور سینیٹر، ذرا غور سے سنیے گا جو میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں، جو شاید ہی کسی غریب اور متوسط طبقے سے ان کا تعلق ہوتا ہو، ان سب کی تنخواہوں میں 20%، 25%، 30%، 40%، 15 یا 45% اضافہ نہیں ہو رہا ہے، 140% اضافہ ہونے جا رہا ہے، 140%۔ اس وقت ایک رکن پارلیمنٹ کی جو تنخواہ ہے وہ ہے 2,18,000 روپے، جو کہ بڑھا کر اب ہو رہی ہے 5,19,000 روپے، یہ سفارش کی گئی ہے۔ اب اس سے پہلے ناظرین، پنجاب اسمبلی کے جو اراکین ہیں ان کی تنخواہ میں جو اضافہ تھا وہ 76,000 سے بڑھا کر ہوا تھا 4 لاکھ، جبکہ جو وزراء ہیں ان کی تنخواہ 1 سے بڑھا کر 9,60,000 روپے کی جا چکی ہے۔ خیبر پختونخوا اگر اسمبلی کی میں بات کرتی ہوں تو وہاں پر تنخواہوں میں تو اضافہ نہیں ہوا، لیکن وزراء کی جو مراعات ہے وہاں بڑا زبردست اضافہ ہوا ہے، جہاں صوبائی وزراء کو ماہانہ کرایہ جو دیا جا رہا ہے، کرائے کی مد میں 2 لاکھ روپے دیے جا رہے ہیں، اور سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ یہ جو ماہانہ کرایہ ہے یہ ان وزراء کو بھی دیا جاتا ہے جو ماشاءاللہ اپنے ذاتی مکانوں میں رہائش پذیر ہیں۔ جب گھروں کی تزئین و آرائش کی بات آتی ہے تو اس کے لیے بھی 10 لاکھ روپے کی سہولت میسر ہے۔ یہ تمام فیصلے نا ناظرین بجٹ کے بعد ہوئے ہیں، جس میں غریب کی تنخواہ میں 25% کیا گیا تھا، یعنی عوام کے لیے فیصلے کچھ اور ہیں اور اپنے لیے کچھ اور ہیں۔ واہ واہ واہ، کیا یہ طرز حکمرانی ہے۔ ویسے اس سے پہلے کہ میں مزید آگے ڈیٹیلز میں جاؤں، حکمرانوں سے مجھے ایک اور حاکم یاد آیا، میرے اور آپ کے امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا شان ہے ان کی کہ جب خلیفہ وقت مقرر ہوتے ہیں اپنا کاروبار ترک کرتے ہیں کہ امور پر اس کا اثر ہوگا۔ ماہانہ وظیفہ طے کرنے کا معاملہ آتا ہے تو فرماتے ہیں کہ میری تنخواہ ایک مزدور کے برابر مقرر کر دی جائے۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ مزدور کی تنخواہ میں گزارا ممکن نہیں ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر ایک مزدور کا گزارا ہو سکتا ہے تو خلیفہ وقت کا بھی ہو سکتا ہے، اور اگر اس تنخواہ میں خلیفہ وقت کا گزارا ممکن نہیں ہے تو پھر غریب کا گزارا کیسے ممکن ہوگا؟ واللہ ہم ان کے قدموں کی دھول بھی نہیں ہے، لیکن
مشعل راہ تو یہی ہے نا ہمارے لیے. اب ذرا سنتے جائیے آگے کہاں کہاں پر کیا کیا معاملات ہمارے سامنے ہیں کہ غریب عوام کے ان امیر نمائندوں کو جو ترقیاتی بجٹ کے نام پر بھی خزانے سے بہت بڑی رقم ملتی ہے. ایکسپریس کی خبر ہے ان کے مطابق وزارت منصوبہ بندی نے ترقیاتی اسکیموں کی مد میں 3 گنا زیادہ رقم جاری کرنے کی منظوری دی ہے اور رواں مالی سال کے پہلے 6 مہینے میں ان اراکین کے لیے 17.5 ارب روپے کی منظوری دی گئی ہے. لیکن 13 سے 17 جنوری یعنی صرف 4 روز کے دوران 30.9 ارب روپے جاری کرنے کی منظوری دی گئی ہے, جس کے بعد مجموعی طور پر یہ رقم 48.3 ارب روپے تک پہنچ گئی ہے. اراکین اسمبلی کی ترقیاتی اسکیمز کے لیے سالانہ 50 ارب کی رقم مختص کی گئی ہے اور وزارت خزانہ کی بجٹ ریلیز حکمت عملی کے تحت مالی سال کی پہلی 3 سرمائیوں میں, جس کی مدت جولائی سے مارچ تک کی بنتی ہے, مختص بجٹ کا زیادہ سے زیادہ 60% جاری کیا جا سکتا ہے, جو تقریباً 29 ارب روپے بنتے ہیں. لیکن یہاں تقریباً 18 ارب سے زائد جو ہیں وہ اضافی جاری کیے گئے ہیں, جو کہ فائنانس ڈویژن کی ہدایات کی کھلا خلاف ورزی ہے. عوامی نمائندے ناظرین اگر خود احتسابی نہیں کریں گے تو یہ کسی اور کا احتساب بھی نہیں کر سکیں. سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کی FBR کو 1100 سے زائد گاڑیاں خریدنے سے روکنے کی کوشش پر آج چیئرمین FBR نے بڑا دو ٹوک جواب دیا. راشد محمود لنگڑیال صاحب کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے نوجوان افسران کے لیے گاڑیاں ضرور خریدی جائیں گی. سیلز ٹیکس چیکنگ کے لیے افسران کا وزٹ ضروری ہوتا ہے. سینٹ کمیٹی کے اعتراضات پر تسلی بخش جواب دے دیا ہے. جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا آپ اپنے اہداف حاصل کر لیں گے تو سنیے ذرا جواب چیئرمین FBR کا. کہتے ہیں جوتشی والا کام انہوں نے شروع نہیں کیا ہے. آپ کو یاد دلایا چیئرمین صاحب کو کہ صاحب یہ جو اہداف ہیں یہ بجٹ میں حکومت نے مختص کیے ہیں, اس کو حاصل کرنا ہی تو آپ کی ڈیوٹی ہے. یہ جو آپ عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے 1100 سے زائد لگژری کارز خرید رہے ہیں, اس کا جواز بھی آپ نے ٹیکس وصولی ہی دیا ہے. اب یہاں ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا ٹیکس وصولی 1300 cc کی لگژری گاڑیوں میں ہی ممکن ہے یا پھر یہ کام 660 cc یا پھر 800 cc کی گاڑیوں میں بھی ہو سکتا ہے. سوالات تو بہت سارے ہیں. ان سوالوں کے لیے پروگرام میں آج ہم نے مدعو کیا ہے ہمارے انتہائی معزز مہمانوں میں سینیٹر عفنان اللہ صاحب, مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہے, اسٹوڈیو میں مجھے جوائن کر رہے ہیں, آپ کے شکر گزار ہوں. السلام علیکم سر. شوکت یوسف زئی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں, ساتھ موجود ہیں, آپ کی بھی شکر گزار ہوں. قادر مندوخیل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں. بہت بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا. عفنان صاحب آپ سے ذرا بات کا آغاز کرتے ہیں. جب حکومت کا آغاز ہوا تھا, وہ یہ والی حکومت ہو یا اس سے پہلے PDM کی حکومت ہو, ہمیں تو یہ معلوم ہے بہت اچھے طریقے سے کہ مشکل حالات سے ہم گزر رہے ہیں, معاشی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, IMF کی مشکل ترین شرائط ہیں, قرضہ ہے, عوام پر ٹیکسز کی بھرمار ہے, ٹیکس ریونیو کے جو حصول ہیں اس پہ ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, پیسے بچانے کے لیے رائٹ سائزنگ کے اقدامات ہو رہے ہیں. سر بجٹ میں 35,000 تنخواہ والے کے لیے 25% اضافہ ہے اور ارکان پارلیمنٹ کے لیے 140% اضافہ ہے. سر سہیل وڑائی صاحب فرماتے ہیں یہ کھلا تضاد نہیں ہے سر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آپ نے پوری بات جو ہے وہ نہیں بتائی. اچھا, اگر آپ پوری بات بتاتی تو بہت اچھا ہوتا, پھر مجھے ظاہر ایکسپلینیشن نہیں دینی پڑتی کہ 2016 سے یہ سیلری نہیں بڑھی. جب آپ لوگوں کی عیاشیاں کہاں سے کہاں چلے گئیں, آپ یہ بھی تو بتائیں نا. آپ نے یہ آپ کو ہمارے یہ سیلریز کی مد میں آپ کو پتہ ہے 8 کروڑ روپے ایکسٹرا پڑیں گے حکومت کو. 13,500 ارب روپے کا بجٹ ہے حکومت پاکستان کا, اس میں 8 کروڑ روپے ہمارے آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ہے. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, یہ پیسے میں حکومت سے تجویز دوں گا کہ جو میڈیا کے ایڈز کے بجٹ ہے نا وہاں سے نکال کے ہمیں دیں, کیونکہ وہ ہے 30 ارب روپے کا. یہ 3,000 کروڑ روپے آپ لوگوں کو حکومت ہر سال دیتی ہے آپ لوگوں کے کام پورے کرنے کے لیے, اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہماری سیلری کیونکہ 9 سال سے نہیں بڑھی تو اب بڑھ گئی ہے تو وہ بڑا ظلم ہو گیا. سر 140% تو 9 سال سے نہیں بڑھی نا. آپ کی 2016 میں کتنی تھی اور آج کتنی؟ چلیں اچھا, اگر آپ میڈیا چینلز کو دیتے بھی ہیں تو یہ ہمارے لیے دیتے ہیں یا اپنے کاموں کے لیے, اپنے پروموشن کے لیے دیتے ہیں؟ یہی میں کہہ رہا ہوں نا, میں یہ کہوں گا کہ اتنا غریب ملک ہے, اتنے 3,000 کروڑ روپے وفاقی حکومت نے آپ کو دیے ہیں. اگر آپ اس میں پروونشل بجٹ ڈال لیں تو وہ 4,000 کروڑ روپے بنتے ہیں جو آپ کو دیے جاتے ہیں, بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوں گے. تو سر یہ وہ آپ نہیں پروموشن کے لیے دیے نا سر, یہ جسٹیفیکیشن ہے ویسے. بالکل جیسے آپ یہ عوام سے اس سے وہ کریں کہ یہ بہت زیادہ بجٹ ہے, اس کو کم کیا جائے, غریب ملک ہے, یا کہتے ہیں یہ اتنا ایڈورٹائزمنٹ میں پیسہ نہیں لگنا چاہیے. یہ تو آپ کا اختیار ہے سر, آپ کمپین آپ کیمپین آپ لوگ دیکھیں, میڈیا نے یہ والی بات نہیں بتائی
کہ 9 سال سے 1 سیکنڈ 9 سال سے سیلری نہیں بڑھی آپ نے نہیں بتائی, اور کتنی عمدہ طریقے سے آپ نے ترقیاتی بجٹ کو ہمارے ساتھ لگا دیا. جیسے 17 ارب روپے ہماری جیب میں جائیں گے, ہمیں تھوڑی ملتے ہیں وہ 17 ارب روپے. وہ آپ کے پروجیکٹ جو ہے مختلف ہوتے ہیں. یہ بتائیں, یہ آپ میرے کہنے پر دیتے ہیں, یہ تو وزیر اعظم صاحب بجٹ مختص کرتے ہیں نا سر. کس چیز کا بجٹ؟ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دے دیے ہے, آپ ہی کو دیے نا, آپ لوگوں کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں ہمارا بجٹ بڑھایا جائے. آپ لوگ کہتے ہیں میڈیا تباہ ہو جائے گا اگر حکومت ایڈز نہیں چلائے گی. میں یہی تو کہہ رہا ہوں, یہ کھلا تعداد ہے, آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. 4,000 کروڑ روپے کے ایڈ آپ لوگوں کو ملتے ہیں. یہ جسٹیفیکیشن ہے ایک عام آدمی کی تنخواہ میں جو ہے 25% اضافہ. اسی سے کمپیئر کریں نا, میں یہی کہہ رہا ہوں. آپ عام آدمی کو کے جو معاملات ہیں وہ 4,000 کروڑ روپے سے بھی کریں نا. پوری دنیا میں جو M&As کو فنڈز دیے جاتے ہیں سر, یہ ترقیاتی فنڈز پوری دنیا میں اسی طرح دیے جاتے ہیں. دیے جاتے ہیں, بالکل دیے جاتے ہیں. آپ انڈیا میں جا کے دیکھ لیں, دیے جاتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کون سی جو ہے وہ اس کے اندر ترقیات, اور کون کرائے گا ترقیاتی کام اگر سلیکٹڈ جو الیکٹڈ ایم این اے. بلدیاتی حکومت کا کام نہیں ہے سر. سارے پروجیکٹ بلدیاتی حکومت نہیں کرتی. بلدیاتی جو ہے وہ ویسے بھی صوبائی معاملہ ہے, وہ پروونشل سبجیکٹ ہے. وفاقی سبجیکٹ جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ حکومت کے پاس اختیار ہے. بھائی بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ جو ترقیاتی منصوبے ہوتے ہیں یہ کوئی ہمارے تھوڑی پیسے ہیں نا. یا تو آپ یہ کہیں گے جی وہ 17 ارب روپے جو ہے وہ پارلیمنٹیرین کو دے دو. چلو سر اس دفعہ ترقیاتی کاموں کے لیے کتنا بجٹ دیا گیا فی M&A کو؟ اس دفعہ جو ہے وہ سینیٹرز کو کچھ نہیں ملا, پچھلے سال بھی کچھ نہیں ملا تھا. اور مجھے ایگزیکٹلی کیا کہتے ہیں M&As کا نہیں پتا, لیکن اتنی ہوگا جتنا آپ بتا رہی ہیں. تو یہ تو ابھی منظوری کا پتہ ہے نا, لیکن ابھی تک کتنا مل گیا یہ نہیں جاری ہو گیا. دیکھیں مجھے ایگزیکٹلی وہ فگر نہیں معلوم, اگر آپ کہتی تو میں وہ ان سے نکال لیتا اپنا پلاننگ سے. صحیح